الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیۃ اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الاجل صلوات مومنین کرام، آج دی بابرکت رات دیا مبارکاں شب برات 15 شعبان دی شب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ دے وچ اس رات کو بابرکت قرار دیتا اور لا تعداد حدیثاں اس شب دی فضیلت بیان ہوئی۔ یہ شب عبادات دی رات ہے، ذکر و اذکار دی رات ہے، اپنے گناہاں دی بخشش کراون دی رات ہے، مغفرت دی رات ہے، اور اپنے آپ نال ایک عہد کرن دی رات ہے کہ جو غلطیاں خطاواں میرے تو ہو گئیاں جنہاں دی اج دی رات میں خدائے لم یزل دی بارگاہ دے وچ معافی دا طلبگار ہاں، اپنے نالے عہد کرن دی رات ہے کہ آئندہ واسطے میں انہاں گناہاں کو نہ دہرائساں، میں اپنی توبہ تے قائم رہساں۔ گویا شب برات 15 شعبان دی رات مومن کو احساس دیوامن دی رات ہے، یاد دیوامن دی رات ہے، ایک اپنے آپ نال وعدہ کرن دی رات ہے کہ میں اپنے آپ کو اویں ہی بنے ساں جویں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انہاں دے اہل بیت اطہار دا اور قرآنی احکام دا تقاضا ہے میں اپنی زندگی آئندہ دی انہاں دے مطابق بنے ساں اور اپنی سابقہ زندگی تے نہ صرف پشیمان ہو ساں، شرمندہ ہو ساں، اپنے گناہاں تے معافی دا طلبگار ہو ساں، آئندہ دی زندگی میں صراط مستقیم تے گزرے ساں۔ اس گل دی عہد دا بلکہ تجدید عہد دی رات ہے۔ محض بڑی حیرانگی ہوندی ہے کہ جی میں ایک کثیر تعداد سارے ملک ایک رواج بنا ہوئے کہ جی میں شب برات آندی ہے تب میسجاں دی ایک بھرمار نہیں ہوئے دی ہے کہ لوگ مطلب کہ میں جو اگر دل دکھایا ہوئے تو معاف کرو، دل دکھایا بابا یہ میسجاں دی رات نہیں، یہ جی میں عرض کی ہے کہ یہ ایک اپنے آپ اپنا کردار بدلن دی رات ہے، اپنے آپ کو بہتر کرن دی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی یہ بھی حکم ہے کہ اپنے مرحومین کو بھی یاد کرو، بالخصوص وہ کہ ہر ویلے ہر رات ہر نماز ہی اپنے مرحومین کو یاد کرو، انہوں کی مغفرت دی دعا کرو، لیکن شب براتی خصوصی طور تے مرحومین کو یاد کرن اور انہوں واسطے دعائے مغفرت کرن اور انہوں واسطے صدقہ و خیرات اور ایسی عبادات اور عبادات دیا ایسا محافل برپا کرن دا حکم ہے جنہاں دا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کیتا ہے۔ ان دے علاوہ ایسا محافل ہوئیں کہ اے رات صرف اس انداز ہی بسر کی ونجے کہ چونکہ اس رات دیا عبادات نوافل ہیں، وہ عبادات سنت ہیں، وہ نوافل دی صورت ہیں یا تلاوت قرآن دی صورت ہیں۔ یہ رات کوئی جلوس کڈھن دی رات نہیں، یہ بے مقصد جیاں شور شرابہ اور بے مقصد جیاں جشن اور پٹاخاں دی رات نہیں، یہ فضول وقت گزرن دی رات نہیں۔ دیکھو شیطان انسان دی ایک فطری کمزوری کو آگاہ ہے کہ انسان تھوڑا جیاں بھی کو موقع ملے تو یہ لہو و لعب دو، یہ شغل میلے دو متوجہ ہوں گے، اور شیطان کئی باری اس سلسلے دے مولا امیر علیہ السلام دے فرامین ہی موجود ہیں کہ شیطان کئی باری ایسا کریں دے کہ عباداتی چوں ہی کوئی گمراہی دا پہلو کٹ کے تے مومنین کو غفلت دی راہ تے پا دیتے۔ تو یہ رات چونکہ میں عرض کی تھی کہ نوافل دی رات بالخصوص انفرادی عبادات دی گل ہے، تو کوشش کی تھی کہ ضرور ایسا محافل بھی ہوئیں جنیاں با جماعت ہوئیں، مگر لازمن
ہر مومن ایک وقت اس رات ایسا ضرور کڈے جن دے وچ تنہائی دے وچ اپنے رب دے اگوں سجدہ ریز ہوے، اپنے رب دا قرب حاصل کرن دی کوشش کرے، اپنے رب دو رجوع کرے، محمد و آل محمد دو رجوع کرے، اور اپنے گناہاں دی بخشش بھی کراوے، اپنے مرحومین دے گناہاں دی بخشش بھی کرواوے، اور اپنا رابطہ قرب الہی کو ضرور اختیار کرے۔ دوجی بڑی فضیلت اس رات دی، اور میں آدھا کہ دیکھو اس رات کو اتنا بابرکت قرار دیتا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دی اتنی لاتعداد فضیلتاں بیان کیتیاں، وہ کہ انہاں دی زبان مبارک جو جیڑی رات دے متعلق بھی جو فرمان جاری ہو ویندا وہ برحق ہے اور قیامت تک ہے۔ مگر دیکھو 15 شعبان دی عبادات چلدیاں رہیاں اور 255 ہجری دے وچ آخر اس شب جنہ صبح طلوع ہوئی تو اللہ دی آخری حجت دا ظہور ہویا، لیکن اس شب 15 شعبان اور 15 شعبان دے دین کو اللہ نے کتنا ہمیشہ کل بابرکت قرار دیتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اور اس دین کو عبادت دا دین قرار دیتا۔ مولا امیر علیہ السلام دے بھی فرامین ایسے موجود ہیں جن دے وچ اس رات کو عبادت کرن دا حکم بھی ہے اور دین کو روزہ رکھن دا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اویں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ دے وچ کچھ ایام کو ایام ابیض قرار دیتا ہے جنہاں دے وچ روزہ رکھا ویندا ہے، اور روزہ رکھاون دی سرکار ترغیب دینے ہیں، گو کہ وہ فرض روزہ نہیں ہوندا لیکن ہر مہینے کم از کم 3 روزے جڑا ہر چند جکو ایام ابیض میں آکھے کہ 13 14 15 ہر مہینے دی انہاں کو ایام ابیض آکھا ویندا ہے، انہاں دے وچ نوافل روزہ رکھن دی بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب بھی دینے ہیں، انہاں دے فضیلت بھی بیان کرنے ہیں، بلکہ روزہ دی سحری اور افطاری دا اہتمام بھی فرمائیں کہ اتنی اے بابرکت رات ہے اور بابرکت نہیں ہے۔ یقینی طور تے ان دی وجہ کو اللہ نے بابرکت قرار دیتا، نبی پاک نے اور مولا علی نے انہیں فضیلتاں بیان کیتیاں، کیونکہ وہ شب یعنی سحر کو حجت خدا دا ظہور ہونا ہے۔ جدا غدیر خم تے نبی پاک نے 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا اعلان فرمایا، اور بڑی وضاحت نال اعلان فرمایا، اور اس دے بعد سرکار مدینہ تشریف گنے، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جن دے وچ اس وقت دے امت دے درمیان کافی بحث بھی ہوندی ہے اور چیمے گوئیاں بھی ہوندیاں کہ آخر اس اعلان دا مقصد کیا ہے۔ وہ اعلان ہے جڑا قرآنی حکم دیتا نبی پاک نے فرما دیتا ہے، اور اس دے وچ نبی پاک نے ایک بڑی صراحت نال ان دی وجہ بھی بیان کی ہے۔ مثلا تساں دیکھ گنو کہ اسلام دے وچ جڑے پہلی صدی دے کلمہ وہ حضرات ہیں جنہاں کلمہ پڑھائی، انہاں واسطے ایک لفظ استعمال تھیندا صحابی، صحابہ کرام یعنی جمع ہو گئی۔ ہاں نبی پاک دے بعد لفظ خلیفہ استعمال ہویا، ابتدائی دور دے خلفاء بنو امیہ دے ظالم و جابر حکمرانہ، بنو عباس دے ظالم و جابر حکمرانہ بھی اپنے واسطے خلیفہ دا لقب استعمال کیا۔ بعد ہی چی بنو عباس دے زوال دے بعد مصر دی فاطمی خلافت تو گن کے تے ترکی دے عثمانی خلافت تک کئی لوگاں تے دور حاضر کے افغانستان تک لفظ خلیفہ استعمال کیتا گیا، لیکن ایک ایسا منفرد لفظ ہے جیندا کسے مسلمان کو، کسے خلیفہ کو، کسے صحابی کو، کسے تابعی کو
یا بعد چاون والے کہیں عالم کو یا کہیں حاکم کو اس لفظ دے استعمال دی جرت نہ ہو. وہ کیڑا لفظ ہے؟ وہ لفظ وسیع. ٹھیک ہے نا. جنہیں سرکار دی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ یا علی تھوکو میرے نال او نسبت ہے جیڑی جناب ہارون کو جناب موسیٰ نال ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث دے کئی پہلو ہیں، بڑیاں تشریحاں ہیں، لیکن ایک پہلو صرف میں یہ بیان کرا کہ کیا نسبت کیا ہے. نسبتاں تو بڑیاں ہیں جناب ہارون کو جناب موسیٰ نال، لیکن ایک وڈی نسبت یہ ہے کہ جناب ہارون کو اللہ پاک نے جناب موسیٰ دا وسیع مقرر کیتا. اور وسیع قدم مقرر کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کیتی ہے کہ میرا ایک مددگار بھیج. تو خدا نے قرآن فرمائے کہ میں موسیٰ دے بھائی ہارون کو انہاں وسیع مقرر کر دیا. ہن چونکہ کہ بندے دی کوئی فضیلت اگر نبی پاک نے بیان کیتی ہوئے مگر کسی شخص کو بے منزلت ہارون من موسیٰ قرار نہیں دیتا سوائے علی ابن ابی طالب دے، تو ان دی سب تو ایک منفرد حیثیت کیا ہے کہ کوئی ہور وسیع کو نہیں. وسیع کیا ہونا ہے؟ دیکھو نبی کہ بادشاہت یا سرداری دا نام نہیں. کسی شخص دا نبی ہونا اندے بادشاہ ہون دی دلیل نہیں. ہاں ضرور ہوئے ہے کہ بعض انبیاء کو بادشاہتاں بھی رہیاں، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم کو بھی ایک مدینہ دی ریاست آئی، لیکن بیشتر انبیاء انتہائی دنیا داری دے طور تے ایک سخت زندگی گزاری، مزدوریاں کیتیاں، محنتاں کیتیاں، بکریاں چرائیاں، اتھوں بھی ود کے مشکلات دا سامنا کیتا. بادشاہی یا سرداری بہت گھٹ نبیاں کو، بہت ہی کم تعداد کو انہوں کو ملی. تو نبوت کیا ہوں گی؟ نبوت کوئی دنیا داری یا دنیاوی بادشاہ یا سرداری دا نام نہیں ہوتا. نبوت ہی کے علم ہے. ٹھیک ہے نا. اسے گلوں کہ فتح مکہ دی شب جس ٹائم نبی کریم مکہ کو باہر موجود ہیں اور مسلمانہ دا جتنا لشکر ہے انہوں دے خیام لگے ہوئے ہیں مکہ دے چوگردوں، اور ہر خیمے دے سامنے رات کو اگ روشن ہے. ابو سفیان یہ منظر دیکھن واسطے مکہ دی ہک بلند جاہ تے چڑھا، ہک پہاڑی جگہ تے چڑھ کے ان ڈٹھا. جیڑے پاسے او دیکھا اس پاسے او کو اگ نظر آندی ہے، خیمے نظر آنے ہیں، اگ دی روشنی دے وچ مسلمان نظر آنے ہیں جنہیں تلواری چاہیے ہوئی ہیں، جنہیں کو لیزے ہیں، جنہیں کو اس دور دا اسلحہ ہے. بڑا گھبرایا. جیڑا مزاحمت کرن دا کوئی تھوڑا جیاں بھی اس دے دل وچ خیال آئی او بھی ختم ہو گیا. ایویں پہاڑی تو لاون لگا تے اچانک ان دی نگاہ پئی جناب عباس بن عبد المطلب تھے کہ وہ بھی موجود ہیں. اور جب ابو سفیان کو احساس ہویا کہ جناب عباس بن عبد المطلب نے میں کو دیکھ کی دے تو مڑ کے آدھے عباس، جناب عباس کہ کیوں ابو سفیان؟ ابو سفیان آدھے کہ تھوڑا یتیم بھتیجا جے کو لاوارث سمجھ کے اساں قتل کرن دی کوشش کیتی ہے تے بعد وچ سارے جبر دی وجہ تو اپنا شہر اور اپنا وطن اور اپنا گھر چھوڑنا پیا ہے تے اساں مدینہ ون کے بھی شروع کو قتل کرن دی بڑی باری کوشش کی تھی، لیکن ساریاں کوششاں ناکام ہوئیاں. اور اج دیکھ کتنا بڑا بادشاہ بن کے وہ مکہ واپس آگے. جناب عباس بن عبد المطلب نے آکھا ابو سفیان غلط آدھا پیے تو میرا بھتیجا بادشاہ نہیں وہ اللہ دا رسول. رات گزر گئی، صبح سرکار مکہ داخل ہو گئے.
کئی بندہ دل نال کلمے پڑھ چھوڑے کہ نہ مجبوریاں نال کلمے پڑھ چھوڑے. اگو ہک اسے دین دا ہک منظر ہے کہ سرکار مکہ دے وچ بیت اللہ دے سہن جماعت شروع کریں دے پین نماز با جماعت اور پچھلیاں صفاں دے وچ جناب عباس بن عبد المطلب بھی کھڑے نال ابو سفیان بھی کھڑے. ظاہراً تا ہک صف ہے ہک نماز ہے ہک صحابہ دی جماعت ہے ہک امت ہے مگر دو سوچاں ہن پچھوں. ابو سرکار دو عالم نماز پڑھیں دے پین پچھوں دو سوچاں موجود ہیں. ہک سوچ ہے جڑے آدن کہ اے نبوت علم ہے او علم اللہ نے انی ذات کو عطا کیتا ہے جے کو اپنا عبد اور اپنا نبی اور اپنا رسول قرار دیتا ہے اور نبوت عطا کیتی ہے. ہک بیا بندہ کھڑا ہے او بھی اویں ہی رکوع و سجود کریندا بیٹھے او آدھا ہے محمد بادشاہ ہے. یعنی نبوت بادشاہت نہیں نبوت علم ہے. اس گلوں وسیع ہر نبی دا او ہوندا آئی جیڑا بعض اوقات نبی ہوندا آئی بعض اوقات نبی نہیں ہوندا. بعض انبیاء دے اوصیاء نبی ہن بعض انبیاء دے اوصیاء نبی نہیں. لیکن اگر وہ نبی ہیں یا نہیں جیڑا بھی نبی دا وسیع ہوندا آئی وہ کیا ہوندا آئی وسیع دا کیا درجہ آئی وسیع نبی دے علم دا وارث ہوندا گویا وہ نبی نہ ہوندے ہوئے علم نبوت دا وارث ضرور ہوندا ہو. اس گلوں جداں وسیع دی گل تھئی تو پتہ نہیں کتنے القاب اور کتنے منصب اختیار کیتے لوگاں لیکن وسیع دا لفظ کسی کو اختیار کرن دی جرت نہ ہوئی. کیوں کہ وسیع ہی علم نبی دا وارث ہوندا ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ رکھے ہا کہ میں علم نبی دا وارث ہاں تو اس دعوے دے واسطے ثبوت بھی دینے پوے نا اور دلائل بھی دینے پوے نا جڑے کہ بہت مشکل گل ہے. الغرض جنہیں سرکار نے اعلان کیتا سرکار نے مقام غدیر قوم تے بھی وضاحت نال بیان فرما دیتا. اس کے بعد جلے مدینہ واپس تشریف گنے وضاحت نال بیان کیتا اور جو وضاحت نال مدینہ بھی بیان کیتا اس بھی سرکار نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب میرا خلیفہ ہے میرے علم دا وارث ہے میرا وسیع ہے. این دے بعد میرا وسیع این دا وڈا فرزند اور میرا نواسا حسن ابن علی ہے. اون دے بعد میرا تریجا وسیع میرا نواسا این علی دا فرزند حسین ابن علی ہے. اور اس وقت دے کلمہ گوہاں ایتریاں شخصیات دی زیارت کیتی ہوئی آئی لوگاں مولا علی کو بھی ڈٹھا ہویا آئی جناب حسنین کریمین گرچے کم سنی چن مگر صحابہ نے انہوں دی بھی زیارت کیتی ہوئی آئی. ان دے بعد مولا فرمایا کہ اس دے بعد دے میرے وسیع میرے این نواس حسین دی اطرتی چو حسین انہ دی نسلی چو حسین میرا چوتھا وسیع حسین دا پتر حسین دا صاحبزادہ جناب علی زین العابدین ہوسی. غل فرمایا کہ اس دے بعد میرا وسیع علی زین العابدین دا فرزند محمد باقر ہوسی. غل فرمایا محمد باقر دا فرزند جناب جعفر صادق ہوسی. جناب جعفر صادق دے بعد میرا وسیع انہوں دا فرزند جناب موسیٰ کاظم حسین. انہوں دے بعد موسیٰ کاظم دے فرزند علی رضا حسین. علی رضا دے بعد میرا وسیع محمد تقی الجواد ہوسی. انہوں دے بعد انہوں دے فرزند جناب علی نقی حسین اور علی نقی دے بعد انہوں دے فرزند حسن عسکری میرے وسیع حسین اور انہوں دے بعد انہوں دے فرزند جڑے کہ میرے ہم شکل و ہم نام حسین محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ او حسین اور وہ میرے آخری وسیع حسین اور انہوں دے بعد قیامت آسے. بعض صحابہ نے بڑا حیرت زدہ ہو کے سوال کیتا کہ سرکار قرآن کی بیان کیتا گئے اور تساں بھی بیان کریں دے ہو کہ ایک بڑے طویل دور دے بعد قیامت آسی جندے دنیا دا اختتام ہو سی. نہ صرف دنیا دا اختتام ہو سی ساری کائنات دا اختتام ہو سی تے یہ تا بڑی جلدی قیامت ہے
یہ دوسرا بیان فرمایا سرکار فرمایا بھی کیا مطلب ہے تھوڑا کہ جلدی قیامت ہے. ابو صحابہ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ تھوڑی زیارت کر چکے ہیں، تھوڑے نال ایک عمر دہی قصہ گزارے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نال بھی زندگی دہی قصہ گزار چکے ہیں، تھوڑے دو نواسے جنہ کو تسا اپنا وسیع قرار دیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام انہوں دی زیارت ہی کر چکے ہیں. تو حسین دی نسل ہی جو باقی آمنن تھوڑے 9 وسیع کو اگر اسا 900 سال بھی تصور کر کے تو گویا یہ تھوڑے وسیع سارے 12 کم و بیش گویا 1000 سال کے بعد آوے سی، گویا 1100 سال کے بعد یہ ختم ہوئے سن تو قیامت آوے سی. تو قیامت اگر 1000 سال بعد یا 1100 سال بعد آنی ہے تو تقریب ہے. مولا فرمایا نہیں، یہ میرے 11 وسیعاں یا عمرہ اتنیاں لمبیاں نہ ہو سن، یہ سب دے سب شہید ہوئے سن. اور جڑا میرا آخری وسیع ہو سی، جڑا میرا ہم نام اور میرا ہم شکل ہو سی، او ظاہری طور تے صغیر سنے ہی اللہ دے حکم نال غیبت اختیار کرے سی، اور ایک طولانی غیبت دا دور ہو سی، اس دا اتنا طولانی دور ہو سی جن دے وچ دنیا ظلم و جور نال بھر ویسی، بے انصافی نال بھر ویسی، گناہاں کل بھر ویسی، اور طویل عرصے دے بعد جدہ اے دنیا گناہاں نال، ظلم نال، بدکاری نال، جور نال، نا انصافی نال ایویں بھر چکی ہو سی کہ مزید کہیں ظلم و جور و جبر و بدکاری دی گنجائش بھی نہ ہو سی. این صورت دے وچ اللہ دے امر نال میرا 12واں وسیع دنیا تے ظاہر ہو سی، اور جیویں دنیا ظلم و جور کو بے انصافی کو بھر چکی ہو سی، ایویں ہی وہ عدل نال، انصاف نال، ہدایت نال، ایمان نال اون دنیا کو پر نور کر دے سی. اور قیامت واقعی دور ہے، لیکن میرے 11 وسیع ایک تھوڑے عرصے دے وچ گزر ویسے. تا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این فرمان دے مطابق سن 10 ہجری کو سرکار نے فرمان جاری کیتا، سن 10 ہجری کو. تے اے درمیان ایک وقفہ گزرا، کچھ کتنا وقفہ گزرا؟ سن 255 ہجری سامرا دا شہر امام حسن عسکری علیہ السلام دا بیت مبارک اون دے وچ اللہ دی آخری حجت دا ظہور ہویا. یہ 15 شعبان جندی اج شب ہے، این 15 شعبان دا دین آئی، 255 ہجری آئی، سامرا دا شہر آئی، امام حسن عسکری علیہ السلام دا سین مبارک آئی، اللہ دی آخری حجت دا ظہور ہویا. اور اس ظہور دے بعد 5 سال امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام اپنے والد جناب امام حسن عسکری علیہ السلام دے زیر سایہ گزارے. اور بہت کم مومنین کو اس گل دا پتہ ہے کہ امام 12واں امام جناب امام مہدی علیہ السلام دنیا تے تشریف گھنیں، انہاں دا ولادت ہو چکی ہے یا انہاں دا ظہور ہو چکا ہے یا وہ دنیا کو عزت اور رونق بخش چکے. چونکہ یہ گل احادیث پیغمبر کو اور امام پاک تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام انہوں نے فرمانا کو لے گل ظاہر آئی کہ آخری حجت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہو سن. تو اس وقت دی حکومت، اس وقت دے دشمنان دین، اس وقت دے دشمنان محمد والے محمد انہوں نے اس گل تے نظر آئی کہ جی میں وہ بچہ نظر آوے تو وہ شہید کر دیتا ونجے تاکہ جو فرمان جاری کیتا نبی پاک نعوذ باللہ وہ پورا نہ ہو سکے. تو یہ وہ بابرکت رات آئی جن بھی سرکار دنیا تے تشریف گھنائے. اور اگلی ہی گل آ کے میں دعا کراں کہ 5 سال اپنے بابے دے نال گزار کے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو عباسی حکمرانہ نے ظلم نال شہید کیتا زہر دے کے. او سن 260 ہجری ہے. امام زمانہ علیہ السلام دی ظاہری عمر مبارک صرف 5 سال ہے. اور اس امام دی شہادت دے بعد امام
زمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام انہاں اللہ دے حکم نال غیبت اختیار کی تھی. بہت ہی کم لوگ زیارت والمشرف ہو سکے ہیں. اگلے کافی سال غیبت صغرا جنہاں کو آکھا گے ایسے ایام ایسے سال گزرے جہندے وچ سرکار کہیں نہ کہیں صورت کتھائیں نہ کتھائیں زیارت صاحبان معرفت صاحبان ایمان کو کرائی. اور بالخصوص مولا دے پیغام رسان 4 ہستیاں ہن جنہاں کو تاریخی لفظ نواب اربا بھی استعمال کیتا ویندے. او ایسے پیغام رسان ہن جنہاں دے ذریعے مولا اپنے مخصوص مومنین نال رابطہ کرنے ہیں اور وہ مولا دا پیغام گن کے مومنین تک پہنچائیں. اور لوگ مومنین کو اس گل تے بھی یقین کامل اس گلوں ہو گیا کہ وہ جڑا پہلا نائب آئی یا دوجا آئی یا تریجا آئی وہ جو گل بھی امام دی طرف گن کے آنے ہیں وہ گل پوری ہوندی آئی. لوگوں کو اس گل دا ثبوت مل ویندا آئی. لوگوں دا ایمان پختہ آئی. ایک نائب دے بعد دوجا, دوجے دے بعد تریجا, تریجے دے بعد چوتھا, چوتھے نائب جڑا اپنی وفات دے متعلق مومنین کو آگاہ کیتا اور آکھا کہ مولا دا حکم آگے کہ میں فلاں تاریخ کو دنیا تو ٹر ویساں. میرے بعد اے براہ راست پیغام رسانی والا سلسلہ منقطع ہو ویسی مگر امام دی غیبت کبریٰ دا دور شروع ہو چکے. ایک عظیم غیبت ہے جیڑی کداں جدا اختتام ہونا ہے اے گل اللہ دی ذات ہی جان دیے. ان دے امر نال جدا ضرور ہونا ہے سو ہونا ہے. تا اس جڑا دور ہو سی غیبت کبریٰ دا مشکل ترین دور ہو سی, دور آزمائش ہو سی مومنین واسطے, دور ابتلا ہو سی. ہر قسم دیا مصیبتاں دا آفات بلیات دا مومنین کو سامنا کرنا پوسی. مالی مشکلات دا سامنا کرنا پوسی. جان مال عزت انہاں دی خطرے چو سی. مگر ان ساری تکلیفاں تو سب تو بڑی تکلیف وہ سی جنہ مومنین دے ایمان تے حملے تھی سن اور مومنین دے ایمان اور عقیدے خراب کیتے ویسن. اے جانی مالی نقصان کو کتھیں ود کے نقصان ہو سی. این دور دے وچ اوہے لوگ ثابت قدم راسن جڑے مولا دو رجوع کرے سن, وہی اپنے ایمان بچا گئے سن. اور فرمان ایک امام جعفر صادق علیہ السلام دا مولا جدا زمانہ غیبت دیاں مشکلات اور مصائب و آلام یعنی بھی جان مال عزت بھی خطرے چوسی اور ایمان و عقیدے چی خطرے حسین مولا جدا انہاں دی گل بیان کریں دے پایان. تو مولا یہ بھی فرمایا کہ کئی ایسے گروہ پیدا ہو ویسے جنہاں جو ہر گروہ اپنے آپ کو سادہ منن والا آکسی اور اپنے آپ کو ساری عقیدت نال وابستہ بیان کرے سی. اور مومنین حیران و پریشان ہو سن کہ اس گروہ دے وچوں کیڑے گروہ کو نہ بھی شامل تھی ونجو, کیڑے گروہ دے رہنما کو حقیقی رہنما سمجھو. تو ایک صحابی عرض کیتا کہ یا مولا بس کوئی نشانی دسو کہ جنہیں کثیر تعدادی لوگ موجود ہوئے انہوں نے بھی کثیر تعدادی گروہ بھی موجود ہوئے اور رہنما بھی موجود ہوئے اور ہر گروہ اور ان دا رہنما تھوڑا پیروکار ہون, تھوڑا محب ہون, تھوڑا نمائندہ ہون دا دعوے دار ہوئے تو اساں کیڑے گروہ دو رجوع کرو. مولا فرمایا جیڑا حقیقی گروہ ہے ان دی ایک نشانی. صحابی نے عرض کی تھی کیڑی نشانی ہو سی؟ مولا فرمایا حقیقی گروہ گروہ سی جیڑا دین خدا تے عمل کرے سی, دین خدا تے ثابت قدم راسی, فرائض و واجبات تے قائم ہو سی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تے قائم ہو سی, ولایت امیر المومنین علیہ السلام تے قائم ہو سی, اور ازاداری امام سید شہداء امام حسین علیہ السلام تے کار بند ہو سی, اور یہ سارے کام کریندے ہوئے شدت نال سارے قائم دی آمد دا ان دے ظہور دا منتظر ہو سی. بس اے گروہی حقیقی سارے شیعہ ہو سی. تو مومنین کرام اللہ پاک کو جزائے خیر دے. بس میرا بیان اج دی رات دے متعلق ہے. اج دی رات ایکو سرکار دی دنیا تے آمد آکھ سکتے ہیں, ظہور آکھ سکتے ہیں, سرکار دا میلاد آکھ سکتے ہیں, بلکہ میں تے اج دی رات کو اور کل دے نہیں کو
آدھا کے یوم ظہور اول، یہ امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور اول ہے دنیا تے، اور اس دے بعد اللہ دے امر نال 5 سال دی عمر غیبت صغرا ہوئی، بعد کئی عرصہ بعد غیبت صغرا ہوئی۔ دیکھا زمانہ روان دواں ہے، دور آزمائش ہے، دور غیبت، دور ابتلا بھی ہے، قسم و قسم دی آزمائشاں بھی ہیں، مومنین دی جان مال عزت خطرے چھے، سابقہ دوران دے وچ ہی رہی ہے۔ ایک خطرات آون والے وقتاں دے وچ مزید ودسن ویندے، ایمان و کردار اور عقیدہ تے بھی حملے ہوندے رہے، ہن بھی ہوندے پین، آئندہ ایندے وچ شدت پیدا ہو سی رہندی۔ تاں جویں مولا ایک نشانی بیان کیتی ہے کہ جڑے دین خدا تے ثابت قدم رہ سن، جڑے واجبات ادا کرے سن، جڑے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تے قائم رہ سن، جڑے احکام دین تے عمل کرے سن، جڑے ولایت امیر المومنین تے ثابت قدم ہو سن، جڑے عزاداری سید و شہداء تے ثابت قدم ہو سن، جڑے امام زمانہ علیہ السلام دے انتظار وچ ثابت قدم ہو سن اور مکمل اور پختہ یقین رکھ سن، اوہے لوگ ہی کامیاب اور کامران ہو سن۔ اللہ پاک تاکو جزائے خیر دے وے، دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد، یا مالک